اللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والتحیة والإکرام على النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. بارگاہ رب العزت میں پھر ایک بار شکر گزار ہیں کہ مسلسل توفیقات سے نواز رہا ہے اور آپ لوگوں کا بے انتہا ممنون و مشکور ہوں کہ اس ناچیز کو موقع دیا اور اپنی کمال سماعت کا اظہار فرمایا اور ثابت کیا. اگر ہم نے کچھ خوبیاں بیان کی ہیں، اگر ہماری ان مجالس میں کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو یقیناً اللہ کی جانب سے عطا تھی، اور اگر خامیاں تھیں تو بے شک وہ ہماری جانب سے ہیں. خداوند متعال سے یہی دعا ہے کہ ہمیشہ اپنی توفیقات سے نوازتا رہے اور ہماری گفتگو اور ہماری ان مجالس میں اخلاص نیت عطا فرمائے اور زبان میں تاثیر اور تاثیر کے بعد ہماری قوم میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. یقیناً یہ مجلسیں اور یہ عزاداری اللہ کی جانب سے ہماری اس قوم پر ایک بڑا احسان ہے، ایک بڑی قربانی کا نتیجہ ہے جو اللہ کی راہ میں خالصتاً للہ حسین نے اپنے اصحاب و اپنے اولاد کے ساتھ جو کربلا کی سرزمین میں خون بہایا، وہ خون قیامت تک رنگ لائے گا. اس خون نے کتنے بے بصیرتوں کو بابصیرت بنایا، اس خون نے کتنے دلوں کو نور ایمان سے منور کیا، اس خون نے کتنے سوئے ہوئے قوموں کو جگایا. یہ خون جہاں کہیں بھی پہنچا بے تاثیر نہیں رہا، بلکہ مردہ دلوں کو حیات عطا کرنے والا ہے. یہ خون زندگی عطا کرنے والا خون، اور مسلسل یہ افاضہ قیامت تک باقی رہے گا. جب تک کرۂ ارض باقی رہے گا اس وقت تک اس کرۂ ارض میں حسین کا ماتم برپا رہے گا. کوئی طاقت اس ماتم کو روک نہیں سکتی، کوئی طاقت اس غم کو گھٹا نہیں سکتی. یہ ہمارے بچوں کا اپنی پیشانی پر یا حسین لکھ کر کپڑے کو باندھنا، اور یہ ہمارے نوجوانوں کا اپنے بازوؤں میں یا حسین کا نام رکھنا، اور یہ ہمارے بزرگوں کا
اپنے پورے احترام کے ساتھ، پورے ادب کے ساتھ ان مجالس میں شریک ہونا، یہ ہماری عورتوں کا اپنے ننھے بچوں کو گودیوں میں لے کر ان مجالس اعظام میں ان کو دودھ پلانا اور دودھ کے ساتھ محبت اہل بیت سکھانا، یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ مظلوم کا خون کبھی رائے گاں جانے والا نہیں ہے۔ یہ خون میں تاثیر اتنی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقائد کا درس سکھاتے ہیں تو مجلسوں میں سکھاتے ہیں، قرآن کی تفسیر سکھاتے ہیں تو انہی مجلسوں میں سکھاتے ہیں، محبت اہل بیت کا دودھ پلاتے ہیں تو انہی مجلسوں میں پلاتے ہیں، اور انہی مجلسوں میں ہم سب کچھ جو کچھ دنیا میں ہمیں ضرورت ہے اور آخرت میں ہماری نجات کا باعث بننے والی ہے، سب کچھ انہی مجلسوں سے ہم لے کر جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ مجھے اپنے وقت کا پورا خیال ہے اور ماشاءاللہ ہمارے نوجوان ماتمی دستہ لے کر تشریف لانے ہی والے ہیں، اور یقیناً یہ رات عبادتوں کی رات ہے، اور یہ رات ماتم کی رات ہے، اور یہ رات غم کی رات ہے۔ یہ رات قیامت کی رات سے کم نہیں ہے، جس میں حسین نے مہلت مانگی نہیں بلکہ دشمنوں کو مہلت دی ہے۔ حسین نے دشمنوں کو مہلت دی ہے کہ اب بھی تمہارے اندر ضمیر ہے، انسانیت ہے، تو آؤ حسین کے خیمہ گاہ کی طرف چلے آؤ۔ بنیادی سوال ہمارے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر حسین نے مدینے سے جو حرکت کی، اگر کوئی کاروان نکلتا ہے، اگر کوئی کاروان جنگ کے لیے جاتا ہے تو نوجوانوں کو لے جاتا ہے، سپہ سالاروں کو ہمراہ لیے جاتا ہے۔ کربلا میں اگر ظاہری فتح و کامرانی حاصل کرنی تھی تو عباس کی ضرورت تھی، زینب کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کربلا کی جنگ کو ظاہری طور پر جیتنا تھا تو علی اکبر کی ضرورت تھی، علی اصغر کی ضرورت نہ تھی، بی بی سکینہ کی ضرورت نہ تھی۔ عزیزوں، جب اصحاب امام حسین نے، بڑے بڑے ساتھیوں نے امام حسین کے محمد حنفیہ جیسی شخصیتوں نے آ کے روکا امام کو اور کہا کہ آقا کہاں جا رہے ہو؟ جہاں بھی جانے کا ارادہ ہو عراق کی سرزمین کو نہ جانا، اس سرزمین نے ثابت کیا ہے کہ اس میں وفا کی بو تک نہیں ہے۔ اس قوم نے نہ تمہارے بابا سے وفا کیا ہے اور نہ تمہارے بھائی حسن سے وفا کیا ہے۔ حسین کی نگاہیں جو اندھیروں میں دیکھتی تھیں، وہ محمد حنفیہ کی نگاہیں دن کے اجالے میں نہیں دیکھ پاتی تھیں۔ حسین نے اتنا کہا کہ تم میرے مقصد کو سمجھنے سے اس وقت قاصر ہو۔ مولا کائنات ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، غدن ستعرفوننی وتکشف لکم سرائری، تم علی کو نہیں پہچان سکتے، کل تم پہچانو گے۔ زمانہ گزرے گا تو دنیا علی کو پہچانے گی، آج علی کو نہیں پہچانیں گے، اور علی کے اندر جو خزانے پائے جاتے ہیں دنیا بعد میں اس کو کشف کرے گی۔ جس طریقے سے شخصیتیں اپنے زمانے میں پہچانی نہیں جاتی، ویسے واقعات بھی اپنے زمانے میں پہچانے نہیں جاتے۔ ولو محمد حنفیہ جیسی عظیم شخصیتیں ہوں، پہچاننے سے قاصر تھے۔ جو رات کے اندھیرے میں مولا حسین دیکھ رہے تھے اور ان کی نگاہیں دیکھ رہی تھی، وہ دن کے اجالے میں محمد حنفیہ جیسی عظیم شخصیتیں دیکھنے سے قاصر تھیں، روک رہی تھی کہ آقا عراق نہ جائیے گا۔ مولا اتنا فرما رہے ہیں کہ تمہیں میرے فلسفے سے آگاہی نہیں ہے، تمہیں معلوم نہیں کہ حسین کون سا عظیم کارنامہ انجام دینے جا رہا ہے۔ اتنا سن لو کہ ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا، اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں اپنا خون نچھاور کروں۔ محمد حنفیہ بس اتنا ہی سمجھ سکتے تھے، دنیا اتنا ہی سمجھ سکتی تھی، حسین نے اتنا سمجھایا۔ اور جب محمد حنفیہ آگے بڑھے اور کہا آقا اگر تمہیں جانا ہی ہے تو کم سے کم ان بچوں اور بیبیوں کو ساتھ میں لے جائیے گا۔ ان بچوں اور بیبیوں کو ساتھ لے جانے کا فلسفہ حسین بیان کرے تو کیسے بیان کرے؟ حسین کی نگاہ عاشورہ تک محدود نہیں ہے، حسین کی نگاہیں کوفہ و شام کے بازاروں تک جاتی ہیں، حسین کی نگاہیں دربار یزید تک جاتی ہیں، حسین کی نگاہیں پھر واپس مدینے تک پلٹتی ہیں۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں اپنے اہل خاندان کو نہ لے جاؤں، بیبیوں کو ساتھ نہ لے جاؤں، بچوں کو ساتھ نہ لے جاؤں تو میری تحریک عاشورہ کے دن ختم ہو جائے گی۔ اس تحریک کو آگے بڑھائے گا کون؟
دنیا سمجھنے سے قاصر ہے، بڑے بڑے سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن حسین ہیں جو اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت اسیر بن کر جائیں، اللہ چاہتا ہے کہ میرے اہل بیت قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کریں، ان کے بازوں میں رسن باندھی جائے، وہ بیان کر کر کے کربلا کی داستان کو دنیا کے کانوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ حسین کاروان لے کر 28 رجب کو مدینے سے نکلے، 5 شعبان کو مکہ پہنچے اور 8 ذی الحجہ کو مکہ سے نکلتے ہیں، 2 محرم کو کربلا کی سرزمین میں پہنچتے ہیں اور کربلا میں عبادت خدا میں مصروف ہوتے ہیں۔ کبھی جوانوں کو جذبہ ایثار سکھایا، کبھی بچوں کو بتایا کہ دیکھو آئندہ نسلوں تک اس امانتوں کو پہنچانا، کبھی بیویوں سے کہا کبھی لفظ اف تک نہ لینا، ہر ظلم کو سہنا اور کہنا ما رأیت الا جمیلا، کہنا کہ ہم نے خدا سے سوائے خوبی کے کچھ نہیں پایا۔ تربیت کر رہے ہیں حسین کربلا میں، دنیا سے عالم انسانیت کی عظیم شخصیتوں کو اکٹھا کر کے حسین کربلا میں گلدستہ بنا رہے ہیں، اور ایک گلدستہ ایسا تربیت پا رہے ہیں، حسین کے تلے، حسین کے پرچم تلے تربیت پا رہا ہے، اور یہ ایسا گلدستہ انسانوں کا پیش کیا جا رہا ہے کہ قیامت تک اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہاں کا جوان، یہاں کا بچہ، یہاں کا بوڑھا، یہاں کے مرد، یہاں کی عورتیں اتنی تربیت یافتہ ہیں حسین کی درسگاہ میں کہ معصوم جن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ماں باپ ان پر فدا ہوں، میرے ماں باپ تم پر فدا ہو اے کربلا کے شہیدوں۔ کتنا مرتبہ پا لیا۔ میں نے عرض کیا تھا یہ سبب و مسبب کی دنیا ہے، یہاں شارٹ کٹ ممکن نہیں ہے، لیکن حسین نے ایسا شارٹ کٹ بتایا کہ دیکھو زندگی بھر گناہ گار ہر جس نے راستوں کو روکا تھا حسین کے، جس نے حسین کو کوفہ کے اندر داخل ہونے سے روکا تھا، اتنے بڑے عالمیہ کا باعث بنا، وہ بھی اگر ایک رات میں چند گھنٹوں میں اگر ارادہ کر لے تو شارٹ کٹ کے راستے سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ شارٹ کٹ کا راستہ ہے، سبب و مسبب کی دنیا میں کربلا شارٹ کٹ ہے، ایسا راستہ ہے کہ گھنٹوں میں حر علیہ اللعن سے علیہ السلام بن جاتا ہے۔ آپ کی توجہات ہیں عزیزان محترم، عجیب فلسفہ ہے، ہر ایک سمجھنے سے قاصر ہے، ہر ایک روک رہا ہے، لیکن حسین ہے جو کاروان کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ وقت ایسا آیا کہ حسین کو غنودگی کا عالم طاری ہوا، اور اس غنودگی کے عالم کے فوراً افاقہ کے بعد مولا نے کلمہ استرجاع کو جاری کیا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جوان بیٹے نے سوال کیا بابا اس ہنگام میں، سفر کی حالت میں کلمہ استرجاع پڑھنے کا سبب کیا ہے؟ امام نے جواب میں فرمایا بیٹا میں نے غنودگی کے عالم میں ایک آواز کو سنا جو کہتا جا رہا ہے ہاتف غیبی کہ یہ کاروان موت کی طرف آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ تو نوجوان اکبر نے ایک سوال کیا، میرے جوانوں جذبہ اکبر کو دیکھو اسلام پر جان دینے کا مزہ کتنا ہوتا ہے، دیکھو اسلام پر جان دینے کا کتنا جذبہ ہے۔ اکبر نے پوچھا بابا اولسنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ باپ نے برجستہ کہا کیوں بیٹا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو جواب میں فرمایا، اکبر نے باپ سے کہا بابا فَإِذًا لَا نُبَالِي بِالْمَوْتِ، اب ہمیں اگر حق پر ہیں تو اس بات کی فکر کیا کہ ہم موت پر جا گریں یا موت ہم پر آ گرے۔ حق کا راستہ ہے، جب حق پر ہیں تو موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پر جا گرے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کاروان جا رہا ہے،
دنیا والوں کو نہیں معلوم کہ اس میں بچے کیوں ہیں، اس میں بی بی سکینہ کا کیا رول ہے، بیویاں اس کاروان میں کیا کر سکتی ہیں۔ عزیزوں، فلسفہ کربلا کو سمجھنے کے لیے کربلا کے بچے کے رول پر توجہ کرنا ضروری ہے۔ گویا حسین نے جو گلدستے کو انتخاب کیا اس میں ایک پھول اور ایک کلی بھی رائگاں نہیں گئی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کے جذبات کو جزا دے اور ان کے جذبات کو اور بڑھائے۔ جس طریقے سے عالم مبارک کو لے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کے بازوؤں میں طاقت عطا کرے کہ اسلام کی نصرت کریں۔ انشاءاللہ مولا حضرت عباس ان کی حمایت کریں اور انشاءاللہ ہمیشہ یہ اس دنیا اور دنیا آخرت میں سرخرو رہیں۔ تو عزیزان گرامی، ابھی دنیا والوں کو نہیں معلوم اس کاروان میں بچوں کا کیا رول ہے، بیویوں کا کیا رول ہے۔ دنیا تو واقعہ گزر جانے کے بعد سمجھتی ہے۔ حسین ہے جو آنے والی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں، قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو ایک سبق چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو حسین نے جن جن کا انتخاب کیا ہے اس میں ہر ایک کا ایک فکسڈ رول ہے، ہر ایک کا ایک رول ہے۔ جہاں علی اکبر کا رول ہے اس کربلا میں، جہاں عباس کا رول ہے وہیں سکینہ اور اصغر کا بھی رول ہے۔ کربلا ہر شہید کے بنا پوری نہیں ہوتی۔ کربلا ایک شہید کو کربلا سے نکال لے فہرست شہداء سے تو کربلا ادھوری نظر آئے گی۔ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری پر مگن ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھول ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے خطا ہو جائے۔ ہر بچہ کربلا میں اتنا ویجیلنٹ ہے کہ میری ذمہ داری کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبھا نہ پاؤں۔ عاشور کی رات جب آئی تو ماؤں نے اپنے بچوں کو نصیحتیں کی۔ کیا کہا کہ بچوں دیکھو کل تم حملہ کرنا، اپنی شجاعت کے جوہر کو دکھانا، لیکن جیسے جیسے شجاعت کے جوہر کو دکھاتے ہو ویسے وفاداری کا ثبوت بھی دینا۔ کربلا درسگاہ ہے، پوری انسانیت کے لیے سبق ہے کربلا۔ کربلا ایسی داستان ہے، کربلا ایسا واقعہ ہے، کربلا ایسا انقلاب ہے کہ اگر غیر بھی اس انقلاب پر توجہ کرے تو یہ پکار کے کہے گا ہم اگر ہندوستان کی آزادی کی جنگ جیت رہے ہیں تو ہم نے کربلا سے سبق سیکھا ہے، ہم نے 72 شہداء سے سبق سیکھا ہے اور ان سے فداکاری کا سبق سیکھ کر ہم ہندوستان کی قوم کو آزاد کرا رہے ہیں۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارا ہے حسین۔ جیسے جیسے انسان اور معاشرہ بیدار ہوتا جائے گا حسین کی جانب رخ کرے گا اور حسین کے انقلاب کو اپنائے گا اور ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرے گا۔ کربلا، تفسیر کربلا میں اتنا دم ہے کہ سوئی ہوئی قومیں بھی جاگ جاتی ہیں۔ کربلا کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ ہر قوم اگر اس کو اخذ کر لے تو نجات پا جاتی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ عصر عاشور کے بعد، عزیزو توجہ کرو کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں حسین بچوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں، حسین عورتوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ عصر عاشور کے بعد جب خیمے جلائے گئے تو دشمنوں نے دیکھا کہ ایک بچی دوڑتی چلی جا رہی ہے جبکہ اس کے دامن میں آگ بھڑک رہی ہے۔ تو قبیلہ بکربن وائل کی ایک عورت نے اسی جلتے ہوئے خیمے کی لکڑی کو اٹھایا اور اپنے مردوں کو پیٹنا شروع کیا، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا، ایک معصوم بچی جلتا ہوا کرتا لے کے دوڑ رہی ہے اور تم سو رہے ہو۔ یہیں سے کربلا کا انقلاب کا آغاز ہوا۔ ایک بچی
جلتا ہوا کرتا لے کر دوڑ رہی ہے مقتل کی طرف، اور ذرہ برابر ضمیر رکھنے والی عورت کو اس کا ضمیر اسے مجبور کرتا ہے کہ اب کیا تو دیکھ رہے ہو، اٹھو، مردوں کو پیٹو، ان کی غیرت دلاؤ ان کو۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ انقلاب کربلا کا یہیں سے رخ بدلتا گیا، دشمنوں کا پچھتانے کا آغاز ہو گیا۔ آپ مسلسل سنتے آ رہے ہیں مختلف ذاکرین کی زبان سے کہ 4 سالہ بچی جب روتی تھی، میں چاہتا ہوں آپ لوگوں سے توجہ کریں، فلسفہ کربلا کیا ہے۔ اگر ہم بکا کرتے ہیں، گریا کرتے ہیں، تو کیوں گریا کرتے ہیں؟ اگر کربلا میں رونے والوں کو رونے کا موقع دیا جاتا تو شاید ہم آج اتنا نہیں روتے۔ کربلا میں رونے نہیں دیا گیا۔ زینب اور ام کلثوم کو پانی سے زیادہ رونے کی پیاس تھی، پانی سے زیادہ آنسوؤں کی پیاس تھی، وہ آنسوؤں کے پیاسے تھے، رونے نہیں دیا گیا۔ یہ روکنے کا سبب کیا تھا؟ روکنے کا سبب یہی تھا کہ جب بچیاں بلک کے رو رہی تھیں تو مردہ ضمیروں پر پانی چھڑک رہی تھی اور ضمیر بیدار ہو رہے تھے۔ روایتوں میں ہے کہ جب رونے کی آواز مختلف قبیلوں تک پہنچتی تھی، عورتیں وہاں کی اپنے مردوں کو ان کی غیرتیں دلا رہے تھے کہ دیکھو تم نے کیا کیا، کتنا بڑا جرم کی مرتکب ہو گئے۔ اور وہیں سے مختلف قبیلوں میں بیداری پیدا ہوئی۔ کربلا بیداری کا نام ہے، صرف خون دے دینے کا نام نہیں۔ کربلا میں ٹپکے ہوئے ہر خون کا قطرہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ شہادت کی جزا خدا جو کیا دیتا ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ جب پہلا قطرہ شہید کا زمین پر گرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ٹوکن ایڈوانس ہے، اور پھر ہر شہید کا خون رنگ لائے گا۔ جب ایران میں ایک شہیدوں کو انقلاب کے بعد بڑے بڑے علماء کو شہید کیا جا رہا تھا تو امام خمینی ممبر پہ آیا اور انہوں نے ایک جملہ فرمایا، بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ انہوں نے کہا بے کشید مارا ملت ماں با کشت شدن زندنی شود، مارو ہمیں، قتل کرو، آؤ قتل کرو۔ ہماری قوم قتل ہونے سے زندہ ہوتی ہے، ہماری قوم خون دینے سے زندہ ہوتی ہے۔ قوم کی زندگی چاہتے ہو تو خون کی ضرورت ہے۔ حسین نے خون کو دیا اور خون کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے گئے تاکہ خون کی تفسیر کرے۔ اگر خون کربلا کی سرزمین میں ٹپکتا اور اس خون کی کوئی تفسیر نہ کرتا تو خون رائگاں چلا جاتا، لیکن خون کی تفسیر کرنے کے لیے زینب کبریٰ کبھی آگے بڑھتی ہے تو کبھی ام کلثوم آگے بڑھتی ہے تو کبھی ننھی سکینہ اپنے چیخ و پکار سے، اپنی فریادوں سے خون کی تفسیر کر رہی ہیں کہ دیکھو کربلا کا خون قیامت تک رنگ لانے والا خون ہے۔ حسین بیبیوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں، حسین بچوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں۔ دنیا سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن حسین یہ بتانا چاہتے ہیں ذرا صبر کرو، کربلا کو تو پورا ہونے دو، میری ذمہ داری کو مجھے نبھانے دو۔ دیکھو میری بہن زینب کیسے اپنی ذمہ داری کو نبھاتی ہے، دیکھو میری بہن ام کلثوم اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھاتی ہے، دیکھو میرا ننھا اصغر کیسے ذمہ داری نبھاتا ہے، دیکھو میری 4 سالہ بچی سکینہ قید میں رہ کر بھی دنیا کی ضمیروں کو کیسے جھنجھوڑتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب کوفے کے دروازے پر زینب کبریٰ نے خطبہ دیا تو لوگوں نے چاہا کہ آواز کو نہ پہنچائیں، لوگوں نے روکنا چاہا۔ زینب کبریٰ نے باعجاز ایک جملہ کہا چپ ہو جائے کائنات کے ذروں، تو کائنات کے ذروں میں طاقت نہ تھی کہ آواز پیدا کرے۔ اب بول رہی ہے تو زینب بول رہی ہے، لہجہ ہے تو علی کا لہجہ ہے۔ دیکھنے والے نے کیا دیکھا؟ علی کی آواز ہے، نابینا تھا، آنکھوں سے معذور تھا، فوراً اس نے آواز بلند کی، کیا علی پھر سے زندہ ہو گئے؟
کربلا کے معجزات، ایک ایک معجزہ یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حسین جب بیبیوں کو ساتھ لے جا رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے. حسین کوفے کے بازار کی طرف نگاہ رکھتے ہیں، حسین دیکھتے ہیں مجمع میں زینب اپنا کارنامہ کیسے نبھاتی ہے اور اپنی ذمہ داری کو کیسے نبھاتی ہے، کس طریقے سے باپ کے لہجے میں خطبہ دیتی ہے. عزیزو، آج کی رات مجھے نہیں معلوم کس ڈھنگ سے مجلس پڑھا جائے. میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی ذاکر مجلس پڑھتا ہے، کبھی کبھی سامعین مجلس پڑھواتے ہیں، اور کبھی کبھی ممبر رسول مجلس پڑھواتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آج کی رات کون سے مصائب بیان کیے جائیں. آخر ایک رات مصائب بیان کرنے کے لیے کافی تو نہیں ہے. ہم مسلسل دیکھتے آ رہے ہیں کہ 2 مہینے 8 دن ہماری قوم کالے کپڑوں کو نہیں اتارتی. 2 مہینے 8 دن اچھی غذاؤں سے محروم ہو جاتی ہے. 2 مہینے 8 دن نارمل حالت نہیں ہوتی ہماری قوم کی. 2 مہینے 8 دن ہمارا فوکس ہوتا ہے عزاداری پر، گریا پر، زاری پر، بکا پر. لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 مہینے 8 دن بھی بہت کم ہے. ایک نوجوان نے آج مجھ سے پوچھا تھا کہ کربلا کے شہداء کی فہرست کتنی ہے، کتنے شہداء کہا جاتا ہے. 72 شہداء ہیں، اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ 72 سے زیادہ نام ہیں. عزاداروں، شہداء کی فہرست کو آج تک کسی نے نہیں گنایا. کربلا کے شہداء کی فہرست کو آج تک کسی نے نہیں گنایا کہ بس اتنے ہی شہداء ہیں. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب قیام حسینی کو آگ لگائی گئی تو کتنے ایسے بچے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے دب کر مر گئے. اتنا موقع بھی نہیں دیا گیا کہ ان کو دفنا دیا جائے. اونٹوں پر، بے کجاوا اونٹوں پر اہل حرم کو بچوں کے ساتھ باندھا گیا اور تیزی سے اونٹوں کو دوڑایا گیا تو بچے گر گر کر شہید ہوتے تھے، اور کسی بیوی کو اتنی مجال نہ تھی کہ اس بچے کو تجہیز تکفین کرے. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک آپ اب بھی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو جا بجا بچوں کی قبریں نظر آتی ہیں، بچوں کی زری نظر آتی ہے. وہ بچے ہیں جو راستے میں جب اونٹ تیز رفتار سے جا رہے تھے تو بچے گر گر کے اللہ کو پیارے ہو رہے تھے. لیکن بیبیاں تھیں جو بے کسی کا عالم اتنا تھا کہ ان بیبیوں کی اتنی مجال نہ تھی کہ اپنے بچوں کو دفنا سکے. کربلا کی فہرست، کربلا کے شہداء کی فہرست کسی کو نہیں معلوم. انشاءاللہ ہمارا امام جب تشریف لائے گا تو فہرست بتائیں گے کہ کربلا کے شہداء کتنے ہیں، اور ایک دھوم سے مجلس برپا کریں گے. ہم سب امام جب مجلس پڑھیں گے ان کے لیے کہ ان کو علم غیب ہے، معلوم ہے کہ کربلا میں کیا ہوا، کربلا کے حقیقی مصائب کو بیان کریں گے اور ہم امام کی زبانی سنیں گے تو یقیناً ہم دھاڑے مار مار کے روئیں گے. عزاداروں، آج کی رات قیامت کی رات سے کم نہیں ہے. آج شب عاشور کہتے ہیں نا. شب عاشور کیا ہوا تھا؟ شب عاشور تاریخ میں لکھا ہے کہ لوگ آ رہے تھے، فوج اشقیاء نے اپنے گھوڑوں کو آگے بڑھایا. زینب نے دیکھا کہ فوج اشقیاء خیموں کی طرف آگے بڑھ رہی ہے. عباس کو بلایا، عباس دیکھو فوج آگے آ رہی ہے، دیکھو کیا خبر ہے. آقا عباس آئے، مولا کی خدمت میں، حسین کی خدمت میں آئے اور کہا فوج آگے آ رہی ہے. حسین نے کہا پوچھو ان سے کیا ارادہ رکھتے ہیں. جب جناب عباس نے پوچھا کہ اے قوم اشقیاء، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ آخر اس وقت بچے آرام کر رہے ہیں، آگے بڑھنے کا سبب کیا ہے؟ تو قوم نے کہا ہمیں ابن زیاد کا حکم ہے کہ حملہ کیا جائے، خیام حسینی پر حملہ کیا جائے. تو عباس نے ایک مرتبہ کہا رکو. تاریخ کہتی ہے پوری فوج اشقیاء رک گئی. عباس کا جلال تھا، ایک جملہ کہا رکو. فوج رک گئی. عباس آئے اپنے مولا کے پاس، کہا مولا فوج حملہ کرنا چاہتی ہے، کیا حکم ہے؟ تو مولا نے کہا عباس جاؤ ان سے کہو نواسے رسول کو اللہ کی عبادت کا بہت شوق ہے.
نواز رسول کو اللہ کی عبادت کا بہت شوق ہے، ایک رات کی مہلت دے دو، حسین چاہتا ہے کہ اللہ کی جی بھر کے عبادت کرے۔ اللہ رے انقلاب زمانہ، وہ جس نے نمازوں کو قائم کیا، وہ جس نے نمازوں کو قائم کیا، اس کا نواسا آج عبادت کے لیے ایک رات کی مہلت مانگ رہا ہے۔ بس عزادارو، اس سے بڑھ کر مصائب کیا ہو سکتے ہیں؟ اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ حسین امام وقت اور اشقیاء سے ایک رات کی مہلت مانگے نماز کے لیے، عبادت کے لیے، اس سے بڑھ کر مصائب کون پڑھ سکتا ہے؟ عزادارو، راوی لکھتا ہے کہ آقا نے اجازت مانگی اور ادھر چینی گویا ہوئی، آخر کار اجازت مل گئی اور حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کر کے کہا، دیکھو ہم نے ایک رات کی مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ ہماری عمر کا ایک اور رات ہماری عمر میں اضافہ ہو جائے، بلکہ ہم نے اللہ سے عبادت کے شوق کو پورا کرنے کے لیے ہم نے مہلت مانگی ہے، ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ حسین نے، روایت لکھتی ہے کہ حسین نے رات کو تقسیم کیا، مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، ایک حصہ اسلحے کی تیاری میں گزارا، تاکہ کل کو جب اگر جہاد کا موقع آئے تو جہاد پورے شرائط کے ساتھ ہو، اور عظیم تر حصہ عبادت خدا میں گزارا۔ راوی کہتا ہے خیموں سے ایسی آوازیں آتی تھیں عبادت کی، گویا مکھیاں اپنے جھتے میں آوازیں کرتی ہیں۔ ہر ایک عبادت میں مصروف ہے۔ مجھے نہیں معلوم، بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ مولا علی اکبر اس وقت آرام فرما رہے تھے چند منٹ کے لیے، اور مادر ان کی ماں لیلا نے ان کو غور سے بحسرت دیکھ رہی تھی اور یہ آرزو کر رہی تھی، کاش میرا بیٹا ایک چاند سی بہو لاتا جس کی نفس سے اکبر جیسے بچے پیدا ہوتے۔ ماں کے دل میں آرزویں ہوتی ہیں، لیکن میرا دل کہتا ہے اکبر کو ایک لمحہ بھی سونے کا موقع نہ ملا، اس لیے کہ عبادت کے لیے مہلت مانگی تھی اور سب کے سب عبادت میں مصروف تھے۔ راوی کہتا ہے کہ امام حسین جب دیکھا کہ لیلا تڑپ رہی ہیں اور اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہیں، اتنی فرصت نہیں کہ جی بھر کے اپنے بیٹے سے بات کر لیں، امام کے پاس ایک مؤذن تھا جس کا نام حجاج ابن مسروق جوفی تھا۔ پورے سفر میں مکے سے لے کر کربلا تک حجاج ابن مسروق جوفی سے امام سفارش کرتے تھے، حکم دیتے تھے کہ اذان دو، لیکن جب صبح عاشور نمودار ہو رہی تھی تو امام نے حجاج ابن مسروق سے نہیں کہا کہ اذان دو، کہا بیٹا اکبر آؤ تم اپنی آواز سے اذان دو، اگر تمہاری ماں لیلا کو تمہیں دیکھنے کا شوق ہے اور دیکھ نہیں پا رہی ہیں تو کم سے کم تمہاری آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے، ماں کا دل ہے تمہاری آواز کم از کم سن لے۔ عزاداروں، تاریخ میں 3 اذانیں ایسی بتائی گئی ہیں جو قیامت کی اذانیں ہیں۔ ایک اذان وہ اذان پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد فاطمہ نے جناب بلال سے درخواست کی کہ بلال عرصہ گزر گیا تمہاری آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچی، بلال میرے بابا کا زمانہ بہت یاد آ رہا ہے، بلال جاؤ مازنے پر جاؤ اذان دو۔ بلال نے کہا شہزادی جب سے پیغمبر اسلام کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ گیا میں نے عہد کیا کہ اذان نہ دوں، اذان ترک کر دوں، لیکن آپ کا حکم ہے تو میں مازنے پر جاؤں گا، اذان دوں گا۔ تاریخ کہتی ہے کہ بلال مازنے پر گئے، کہا اللہ اکبر، تاریخ کے صفحات میں لکھا ہے کہ فاطمہ بلک گئی، کہا بلال اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اپنے باپ کا زمانہ یاد آیا۔
ایسا زمانہ تھا. اب کتنی بے کسی میں فاطمہ ہے, کتنی بے بسی میں فاطمہ ہے. بلال اذان دے رہا ہے تو پورے باپ کا زمانہ آنکھوں کے سامنے آیا. بلال اذان کو آگے بڑھاتے ہیں اور 4 مرتبہ تکبیر کہنے کے بعد کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں؟ پورے مدینے میں کوہرام بپا ہے. کوئی ایسا نہیں جو بلال کی آواز کو سنے اور گریہ نہ کرے. سب کے سب مسجد النبی کی طرف اپنے قدم کو آگے بڑھاتے ہیں. مسجد النبی سے متصل فاطمہ کا گھر ہے. فاطمہ کھڑکی کو اوپن کیے ہوئے, کھڑکی کو کھولے ہوئے مؤذن بلال کی آواز کو سن رہی ہے. تاریخ کہتی ہے جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو اب فاطمہ یہ سن نہ سکی, اپنے باپ کو یاد کیا. فاطمہ بے ہوش ہوئی, حسنین آئے, کہا بلال میری ماں اس دنیا سے رخصت ہوا چاہتی ہے, اذان کو روک دو. اجرکم اللہ. بس آج کی رات اور کل کا دن ہے رونے کے لیے. حسین ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. ماشاءاللہ ہم نے عالم مبارک کو تیار کیا ہے, نسل بھی تیار ہے, ہمارے نوجوان تیار ہیں. دستہ ماتم آمادہ ہو رہا ہے. کس کا ماتم کرنے جا رہے ہیں؟ اس کا ماتم جس کے ماتم میں ماتم داروں کو کربلا میں ماتم کرنے نہیں دیا گیا. آزاداروں پوری آزادی کے ساتھ ماتم کر رہے ہیں. ذرا سوچو کہ کربلا میں اگر ماتم کرنے دیا ہوتا تو کس دھوم سے ماتم ہوتا. ہماری بیویاں سن رہی ہیں, ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں. زینب کے جگر سے کوئی پوچھے کہ اپنے بھائی کے غم میں جب رونے نہیں دیا جاتا تو کیسے زینب گھٹ گھٹ کے مر جاتی تھی. اللہ اکبر. ایک اذان بلال کی اذان مدینے میں, جس اذان نے کوہرام برپا کیا اور فاطمہ کی روح نزدیک تھا کہ قفص انصری سے پرواز کرے. دوسری اذان تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ جب مولائے کائنات مسجد کوفہ میں آئے, اذان صبح کے لیے مازنے میں گئے, جب مولا کہہ رہے تھے اللہ اکبر, کوفے کی در و دیوار سے آوازیں آ رہی تھی اللہ اکبر. اور ادھر ام کلثوم گھر میں جب آواز کو سن رہی تھی تڑپ رہی تھی. نہیں معلوم, ایسا لگ رہا ہے کہ میرے بابا کی آخری اذان ہے. اب علی کی اذان کو کوئی نہیں سنے گا. علی آخری اذان کوفے کی مسجد میں دے رہے ہیں. بچیوں کا کیا عالم ہوا ہوگا, زینب ام کلثوم کا کیا عالم ہوا ہوگا. تاریخ نے ایک تیسری ایسی اذان درج کی ہے جو قیامت کی اذان ہے. صبح عاشور جب نمودار ہو رہی تھی تو حسین نے اکبر کو بلایا, کہا بیٹا اکبر آؤ آؤ سامنے آؤ, اذان کا وقت ہو رہا ہے, اذان دو میرے بیٹے اکبر. تاریخ کہتی ہے جناب اکبر نے پیغمبر کے لہجے میں کربلا کی سرزمین میں آواز بلند کی اللہ اکبر. خدا نے فضاؤں کو حکم دیا کہ اے فضاؤں اکبر کی آواز کو بہن صغرا کے کانوں تک پہنچانا, اس لیے کہ مدینے میں دکھیاری بہن انتظار میں ہے کہ اکبر اس کا بھائی اسے لینے آئے گا. جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین مظلوم کے, سوائے غم حسین غریب کے. اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے, اللہ ان عزاداروں کو سلامت رکھے. اللہ اس عزاداری کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے, اور عزادار جو کربلا میں عزاداری منا رہے ہیں اللہ ان کی حفاظت کرے. ہمارا بھی جی یہی چاہتا تھا کہ اس شب عاشور کو اپنے آقا حسین کے ذریعے اقدس
10 میں عزاداری منائے. آپ نے دیکھا ہوگا زری 4 کونے والی زری نہیں ہے, زری کے 6 گوشے ہیں. معلوم ہے کیوں 6 گوشے ہیں؟ اس لیے کہ حسین کے پائتی علی اکبر بھی مدفون ہے. اللہ ہم سب کو زیارت نصیب کرے. میں جب 2003 میں وہاں تھا اور بم بھی بلاسٹ ہوئے تھے, میں دیکھ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا تھا, کرفیو آرڈر تھا, سب کے سب انتظار میں تھے کہ کب کرفیو اٹھے گا, پھر سے ہم زیارت کریں گے. 3 گھنٹے بھی ابھی نہیں گزرے تھے, میں نے کیا دیکھا, جوگ در جوگ حرم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, جن میں بچے بھی ہیں, کم سن بچے بھی ہیں, جن میں بیمار بھی ہیں, جن میں بزرگ بھی ہیں, جن میں کمر خمیدہ بھی ہیں, جن میں عورتیں بھی ہیں. حرم کی طرف ایسے جا رہے ہیں گویا کچھ ہوا ہی نہیں. عزاداران امام مظلوم, یہ طاقت ہے عزاداری کی. آج ہمارے بھائی, آج ہماری بہنیں کربلا میں ہماری نیابت میں زیارت کر رہے ہیں. سب مل کر اسی مجلس میں دعا کریں, پروردگارا ہم سب کو اگلی شب عاشور کربلا میں حرم امام حسین میں جگہ دے. عزاداروں, قیامت کی رات ہے. آج کی رات ہمیں سونا نہیں چاہیے. یا تو ہم عبادت میں گزارے یا گریہ و بکا میں گزارے, اس مظلوم کے ماتم میں گزارے جس مظلوم کے رونے والوں کو رونے نہیں دیا گیا. اس مظلوم کے ماتم میں روئے جب پیغمبر کا نواسا ہوتے ہوئے ایک رات کی مہلت عبادت کی مانگ رہا ہے. حسین رات کو گزار رہے ہیں, عبادت میں گزار رہے ہیں. صبح عاشور کا وقت ایسے آیا کہ سب بیبیاں دیکھ رہی تھیں کہ اکبر ابھی سلامت سے ہے, عباس ابھی موجود ہے, اون محمد موجود ہیں, قاسم موجود ہیں. بیبیوں کے دل میں ڈھارس ہے کہ ابھی عباس موجود ہیں تو ہمارے سروں سے کون رضا چھینے گا, ہمارے بازوؤں میں کس میں ہمت ہے کہ رسن باندھے. عزادار آج کی رات بیویوں کے دلوں میں ڈھارس ہے ضرور, لیکن جب کل کی رات آئے گی, شام غریبہ آئے گی, تو ان بیویوں پر کیا گزری ہوگی. جس وقت عباس نہیں ہوگا, اون محمد نہ ہوں گے, بیویاں بے کس و تنہا, بیویاں روتی ہوں گی, اے عباس اگر تم ہوتے تو خیموں میں آگ کون جلاتا. عباس اگر تم ہوتے تو زینب کے بازوؤں میں رسن کون باندھتا. الا لعنت اللہ الا قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, وبحق فاطمة